تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا. عبادت کیوں کرو؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں نیکی ملے، تمہیں جزا ملے، تمہیں اللہ کے ہاں سے انعام ملے، اللہ کا تمہیں قرب ملے، اللہ کی رضا ملے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، اللہ کی جو ہے تمہیں رضا نصیب ہو جائے، اللہ کے تم قریب ہو جاؤ. اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کی کیا کرو؟ عبادت کا مقصد جو ہے وہ بھی قرآن کے اندر واضح ہے. فرمایا اس فقط عبادت جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ کے ہاں قرب حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے. اللہ نے اس سے آگے جو وضاحت فرمائی ہے، الذی جعل لکم الارض، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، میں نے تمہارے لیے زمین فراش ہوں. کیسی؟ فرمایا ایک فرش کی طرح، ایک فرش کی طرح زمین بنائی. فرمایا والسماء بناء، اور آسمان میں نے بنایا تمہارے لیے ابناء، چھت. اس کی کیا بنائی؟ گھر کی چھت ہوتی ہے نا. فرمایا ایسے ہی والسماء زمین بنائی، پھر آسمان بنایا. کیسے؟ فرمایا ابناء، چھت کی طرح. پھر اللہ نے فرمایا وانزل، پھر میں نے نازل کیا من السماء، آسمان سے ماء، پانی. فاخرج به، اللہ فرماتا پھر میں نے اس زمین سے الذی جعل لکم، جو زمین بنائی تھی اس کے اوپر پانی برسایا آسمان سے، اور فرمایا فاخرج به من الثمرات، میں نے وہاں سے تیرے لیے پھل نکالا. تیرے لیے پھل، گندم بھی پھل ہے، خربوزہ بھی پھل ہے، تربوز بھی پھل ہے، قسم قسم کے رنگا رنگ کے اللہ نے پھل نکالے، پھول نکالے. فاخرج به من الثمرات، اللہ فرماتا میں نے وہاں سے جو ہے نکالے. پھر جب پانی زمین پر برسا اس سے من الثمرات پھل نکلے، رزق اللہ، تاکہ تو کھائے، تاکہ تو تیرے کھانے کے لیے تو ہے. فرشتے کھاتے ہیں یہ سیب، امرود، یہ رنگا رنگ کے پھول، یہ پھل، یہ سبزیاں کون کھاتا ہے؟ انسان کھاتا ہے. سب سے پہلے کس کو ملتی ہے؟ انسان کو ملتی ہے سبزی، انسان کو ملتی ہے پھل، فروٹ. سب سے پہلے کون کرتا ہے؟ انسان جو اللہ جو عطا فرماتا ہے. اب کسی کے انسان کے پاس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نے نکالا ہے یہ پھل، میں لگاتا ہوں پھل. کیسے؟ بڑے سے بڑا مداری، بڑے سے بڑا کوئی کھلاڑی، بڑے سے بڑا کوئی شعبہ باز، بڑے سے بڑا کوئی جادوگر، کوئی بڑے سے بڑا جو ہے وہ سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ پھل میں نے نکالے. کس نے نکالے؟ اللہ نے نکالے. اللہ نے پھل نکالے زمین سے. اللہ نے تو فرمایا وہ کہے گا تو وہ جھوٹ ہے، کہے گا تو جھوٹ ہے. فرمایا یہ تو کہہ سکتا ہے یہ بیج جو ہے انڈیا سے آیا، یہ بیج چائنا سے آیا، یہ بیج جو ہے فلاں علاقے سے آیا. وہ علاقہ کس کا ہے؟ اللہ کا. وہاں بھی اللہ ہے. یہ تو ہو سکتا ہے فلاں علاقے کا پھل ہے، لیکن وہ وہاں کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا ہے. ساری زمین اللہ کی، ساری زمین اللہ کی. اللہ نے ساری زمین کو بنایا. ہاں جی. پھر اس کے اوپر جو آسمان کو چھت بنایا، پھر پانی کو اوپر سے جو ہے برسایا اس کے اوپر. فاخرج به من الثمرات، پھر اللہ نے پھل نکالے اس زمین سے. فرمایا کیوں نکالے؟ رزق اللہ کو، تیرے کھانے کے لیے، تیرے کھانے کے لیے تو اللہ نے یہ پھل نکالے ہیں. تو فرمایا جب انسان جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، جی بندہ کھائے کسی کا اور گائے کسی کا، ایسے ہو سکتا ہے؟ کھائے اللہ کا اور گائے فرانس کا، کھائے اللہ کا
گیت کسی اور کا گائے تو اس سے بڑا کوئی غدار نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی منافق نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ رزق تو اللہ کا ہے، ہم کس کا کھاتے ہیں؟ اللہ کا۔ کوئی کہتا ہے میں کسی کا کھاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں باپ کا کھاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپنے افسر کا کھاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فیکٹری کا کھاتا ہوں۔ کسی کا بھائی ہم نہیں کھاتے، ہم کس کا کھاتے ہیں؟ اللہ کا۔ اللہ کا اور صدقہ مصطفیٰ کا۔ رزق اللہ کا اور صدقہ مصطفیٰ کا۔ صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کہتے ہیں۔ یہ حضور کی نالین پاک کی جو خاک ہے نا، اس سے بھی کوئی ارب حساب کرے، کو ملین کرے، اس سے بھی کم جو درجہ بڑھے، اور میں اس مٹی کو، اس مٹی کا جو ملین حصہ ہے، اللہ اس مٹی کی برکت سے ہمیں رزق دے رہے ہیں۔ ہمیں ہمارے عمل جو ہے وہ کھانے والے، ہمارے عمل جو ہے برگر شوارمے کھانے والے، ہمارے عمل فروٹ کھانے والے، اتنا لذیذ قسم کا پھل اور میوہ جات جو ہے، بادام ہے، اخروٹ ہے، کتنا فروٹ ہے، اور یہ ڈرائی فروٹ ہے، یہ فروٹ ہے، ہوتا سارا ہی فروٹ ہے، کوئی فروٹ کوئی فروٹ، فرمائے سارے، اور ہم کھا اللہ اکبر، تو اس کی محبت نہیں، اتنے جرم بھی کرے، اتنی نافرمانی بھی کرے، اتنے گناہ بھی کرے، اور کھانے کے لیے رنگا رنگ کے پھل پھر بھی اللہ دے رہا ہے، پھر بھی نصیب ہو رہے ہیں، تو کتنا وہ رحیم ہے، کتنا وہ کریم ہے، جو ہمارے اتنے جرم دیکھے، ہمارے گناہ دیکھے، پھر جو ہے ہمیں کھانے کے لیے رزق دے۔ اب بندے نافرمان ہے، اب کمی کہاں ہے؟ انسان کے اندر، انسان اپنے رب کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس نے تو صاف کہہ دیا کہ میں نے جو ہے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا، میں نے اپنے لیے تجھے بنایا ہے، تو وہ یہ سب کچھ آسمان، یہ زمین، یہ کھانے، یہ پھل فروٹ، یہ سب میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ اللہ کھاتا نہیں، حوریں کھاتی نہیں، فرشتے نہیں کھاتے، اللہ کی مخلوقات کے اندر انسان ہی سب سے زیادہ کھاتا ہے، انسان ہی۔ اللہ نے فرمایا تیرے لیے بنایا ہے۔ اگر تجھے جانور بھی کھاتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں، تو پرندے کون کھاتا ہے؟ پرندوں کو کون کھا جاتا ہے؟ انسان کھا جاتا ہے۔ جانوروں کو کون کھاتا ہے؟ وہ کھائیں بھی تو ہم ان کو کھا جاتے ہیں، وہ کھائیں بھی تو ہم کھا جاتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ نے انسان کے لیے بنایا سب کچھ، جانور بھی ہے تو کس کے لیے؟ بکرا کھا رہا ہے، گائے کھا رہا ہے، جی بیل کھا رہا ہے، اور چڑیا پکڑ کر کھا رہا ہے، ہاں جی کبوتر کھا رہا ہے، خرگوش کھا رہا ہے، کتنے ہرن کا گوشت کھا رہا ہے، کتنے جانور ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ایک وقت میں کتنے کھانے کھا رہا ہے، ایک وقت میں کس مچھلی بھی کھا رہا ہے، بکری کا گوشت بھی کھا رہا ہے، گائے کا گوشت بھی کھا رہا ہے، ایک وقت میں چڑے بھی کھا رہا ہے، جی اسی وقت میں جو ہے قسم قسم کے پھل جو ہے، جی امرود بھی کھا رہا ہے، کیلے بھی کھا رہا ہے، اورنج مالٹا بھی کھا رہا ہے، جی مینگو بھی کھا رہا ہے، وہ ساری نعمتیں، پانی بھی پی رہا ہے، سب کچھ کھانے کے بعد اپنے منہ میں ہاتھ پھیرا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور چلا گیا۔ اب نماز تیرے پیو پڑھ، نماز کیسے پڑھا؟ فرمایا اب اس نعمت کا شکر کس نے کرنا ہے؟ نعمت کا شکر تو نہیں تو کرنا ہے۔ اب اس کے لیے آگے میں بات بتاتا ہوں، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ نے پھر اور آگے بات چلے کے چلتے ہیں، اللہ نے کیا انسان کے لیے؟ اللہ نے فرمایا هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر۔ اللہ نے فرمایا کہ آسمان بھی تیرے لیے ہے، میں نے مسخر کیے ہوئے ہیں، اور چاند اور سورج، فرمایا یہ بھی میں نے تیرے لیے جو ہے بنائے ہیں۔ سورج کی روشنی کا فائدہ انسان، چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، فرمایا جانور پیدا کیے تیری وفا کی، جانور کیے تھے پیدا تیری وفا کے واسطے، چاند سورج ستارے ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے،
فرمایا کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے، اور تو ہے اپنے خدا کے واسطے، تو ہے اپنے خدا کے واسطے۔ کسی نے کہہ دیا اس جملے کے ساری باتیں اس نے کہا، کھیتیاں وہ تیری غذا کے لیے ہے، چاند ستارے سورج تیری ضیاء کے بعد روشنی۔ اب یہ سورج روشنی دے، یہ چند دن روشنی نہ دے تو انسان کی حالت خراب ہو جائے۔ انسان کے لیے سورج کی روشنی جو ہے وہ ضروری ہے، انسان نہ ہو تو روشنی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، انسان ہو اور روشنی نہ ہو، انسان کی صحت جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ اب سردیاں آگے دیکھنا، جب کچھ جو ہے مطلع ہوگا، دھند ہوگی، بادل ہوگے، تو کئی دن جو ہے سورج پورا نہیں جا پائے گا، تو انسان پھر اس کی تپش ہمارے جسم کو گرماتا ہے، ہمارے جسم کو تپش دیتا ہے۔ جب وہ نہیں دے گا تو پھر ہم ہیٹر چلائیں گے، آگ چلائیں گے، لکڑی جلائیں گے، کوئلہ جلائیں گے، روشنی اور حرارت کے لیے، گرمائش کے لیے ہم طرح طرح کی جو ہے وہ طریقوں کے ساتھ اپنے جسم کو جو ہے وہ جو ہے گرمی دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اب گرمی میں نہیں ہم یہ چلانے پڑتے ہیں، اللہ ایسی جو ہے ہمارے جسم کو، ہمارا جسم جو ہے ٹھیک ہوتا ہے۔ کبھی انسان نے سوچا کہ میری یہ کیا کیا اس نے بنایا، کتنے جانوروں کا دودھ انسان نے، کبھی خیال نہیں، اس کی خیال سے بھی گزرا تو پتہ تو چلے گا بچے، ایک دن پتہ چلے گا۔ تو فرمایا چاند سورج ستارے اللہ نے فرمایا تیرے لیے بنائے اور تو میرے لیے ہے۔ قرآن فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس، فرمایا میں نے جن اور انسان اپنے لیے پیدا کیے، میری عبادت کریں، میری عبادت کریں، میرے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ نے اپنی بات اور اپنا بتانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 یا اس سے کم و بیش اللہ کے نبی بھیجے، انہوں نے آگے یہی بات کی، کیا اللہ کی عبادت کرو، کیا کرو، کسی نبی نے کہا کھیتی باڑی کرو، کسی نبی نے کہا دکان بنا لو، کہا کیا کرو، بولو جی اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت۔ ہم کہتے دکان بنا لو، ہم نے فلاں کاروبار کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ نبیوں کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ میری عبادت۔ بولیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ میری عبادت۔ اللہ کا حکم عبادت، نبیوں کا حکم اللہ کی عبادت، اور انسان اب اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اب اس سے ہٹ کر جب انسان چلے گا تو بتائیں پھر وہ ملک کیسے چلے گا، ملک کیسے چلے گا بتائیں، پھر کوئی اپنے کاروبار کو کیسے چلا سکتا ہے؟ نماز نہیں پڑھنی، عبادت نہیں کرنی تو کہہ لے کہ میرا کام بھی چلے، ایسے کیوں سکتا؟ اللہ نے فرمایا خلقت الجن والانس، فرمایا جن اور انسان میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ اب جو عبادت نہیں کرے گا، اللہ کے ذکر کے اندر نہیں آئے گا، تو پھر وہ اس کا نقصان جو ہے وہ اٹھائے گا، اس کی ذمہ ہے اب اس کا نقصان، سارا معاملات جو ہے اس کو۔ نماز جو ہے، نماز کو جو ہے ساری عبادات کے اندر جو ہے امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ نماز ایک بڑا عمل ہے، اگرچہ حج ایک اہم اللہ کی عبادت ہے، اور عمرہ، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ خیرات سارے اللہ کی عبادت ہے، لیکن فرمایا نماز کو امتیازی حیثیت ہے۔ نماز ایک دن میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ 5 مرتبہ، اور جو ہے حج جو ہے وہ زندگی میں کتنی دفعہ فرض ہے؟ 1 مرتبہ۔ حج بھی عبادت، اس سے گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ نماز ہی پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بندہ نماز چھوڑ کے کہے معافی ایسی ہوتی ہے، ایسی کیسے؟ پھر وہ مالک کی کام ہے، لیکن ہمارا کام ہے
جو مالک کا حکم ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو بتانا۔ فرمایا کہ نماز ہر امیر، غریب، پیر، صغیر، مسافر، بیمار، مرد، عورت، فرمایا ہر ایک کے اوپر جو ہے ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ اس کے اندر بیمار کو بھی معافی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ مسافر کو بھی معافی نہیں ہے، مسافر کو بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ کدھر کیا مسلمان، یہ بات ہی نہیں مسلمانوں کو سمجھ آئی۔ اب بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں نماز معاف ہے؟ نہیں معاف، بیماری میں بھی نماز پڑھنی، ذرا سی دھوپ ہے تو ہم نماز چھوڑ، ذرا سا کوئی بیماری ہے نماز چھوڑ۔ نماز بیماری میں معاف نہیں ہے، سفر میں نماز معاف نہیں ہے، کوئی بوڑھا ہے اس کو بھی نماز معاف نہیں ہے، کسی اندھے کو معاف نہیں ہے، کسی کوڑے کو جو ہے نماز معاف نہیں ہے، کسی عورت کو نماز معاف نہیں ہے۔ اور فرمایا نماز کہاں سے شروع ہوئی، کب شروع کرانی ہے؟ فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کے لیے، اس کو نماز پڑھنے کے لیے پھر وہ نہیں پڑھتا، 10 سال کا ہو جائے تو اس کی پٹائی کی کرو، اس کو مار کر نماز کے لیے جاؤ۔ اتنا سخت نماز کی سخت، تو آپ نماز ہم پڑھتے جی، جو 10 سال سے بھی بڑے 20 سال کا بھی وہ بھی چھوڑ رہا ہے، 10 سال والا بھی چھوڑ رہا ہے، جو 15 سال والا بھی چھوڑ رہا ہے، ہاں جی، فجر بھی جا رہی ہے، ظہر بھی جا رہی ہے، جب کھانا نہ ملے ذرا دیر ہو جائے تو پھر اس کی طبیعت دیکھنے والی ہوتی ہے، اسے کہیں گے اب تو نماز نہیں پڑھی تجھے کھانا نہیں ملے گا، کھانا، پھر وہ کیا کرے گا، برتن توڑ دے گا، دروازے توڑ دے گا، ہاں جی، وہ پتہ نہیں کیا کرے گا، مجھے کھانا نہ ملے گا میں مر جاؤں گا۔ بھائی نماز جس کا یہ کھانا ہے اس کا حکم ہے نماز، تو نماز تو پڑھو نا، نماز پڑھو تو پھر جو ہے کھانا ملے گا۔ تو اگر نماز نہیں پڑھی، یہ والدین کی سستی ہے، والدین مصیبت کی بات یہ ہے والدین بے نمازی، والدین بے نمازی ہے، والدین نماز پڑھے تو بچے بھی پڑھیں، ان کو پتہ ہے کہ خود نہیں پڑھتا باپ، مجھے کہاں نماز کے لیے لے جائے، خود پڑھے گا تو لے کے جائے گا۔ تو احباب نماز کوئی عبادت کے اندر کون سی حیثیت حاصل ہے؟ امتیاز، بڑی حیثیت۔ روزہ جو ہے سال کے بعد ایک مہینہ مسلمانوں پر فرض ہے، ایک مرتبہ، ایک مہینہ بس، 11 مہینے چھٹی، ایک مہینہ روزے، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ روزہ اور زکوٰۃ، حج تو اللہ نے بڑی چھوٹ دے دی، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو نماز تو ہر بوڑھے، بیمار، تندرست، مسافر، مرد، عورت، ہر ایک کے لیے نماز فرض ہے۔ نماز 5 مرتبہ فرض ہے، ایک کوئی کہے میں نے فجر پڑھ لی تو چلو بات پڑھ لی، نہیں، 5 نمازیں پڑھنی۔ کتنی نمازیں پڑھنی؟ 5 نماز۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گی تو اس کا نقصان ہے، اس کے نقصان بھی سامنے ہے۔ انسان نماز چھوڑ کر، اللہ کا ذکر چھوڑ کر، عبادت چھوڑ کر وہ بے سکون ہے، وہ بے سکون ہے، بے سکون ہے، سکون نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ، اللہ نے فرمایا میرا جو ذکر ہے نا، تطمئن القلوب، تیرے دل کا سکون میرے ذکر کے اندر ہے، دل کا سکون میرے ذکر کے اندر۔ اب ذکر تو کیے، نماز تو پڑھی، سکون کیسے؟ سکون کیسے آ جائے؟ ایک جب وضو کرنے لگے، 2-4 ساتھی اور تھے، وضو کرنے لگے نماز کے لیے، میں نے کہا یار اللہ کے گھر میں آئے تو سکون محسوس ہو رہا ہے، اس کی اطمینان ہو گیا ہے، ابھی باہر وضو کر رہے ہیں۔ تو ساتھ میں ایک اور ساتھی تھا، وہ کہنے لگا تم نے سنا نہیں، حضور کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے مسجد عبادت گاہ ایسے ہے
جیسے جو ہے مچھلی کے لیے پانی ہے، جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے تو مومن کو جو ہے مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت خانے میں آ کر سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا چلو سنا تو تھا لیکن آپ نے اس وقت جو یاد کرایا اس سے ایمان اور تازہ ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم جہاں بھی گئے جہاں بھی گھومے سکون تب ملا جب تیرے گھر کے اندر آ ابھی قدم رکھا تو سکون، تو جب مسجد یہاں اب کچھ لوگوں کو مسجد میں سکون مسجد میں نہیں ہوتا، ان کو بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے، گھڑی کے اوپر نظر اور دروازے پہ نظر ہوتی ہے، جلدی سے جوتا پہن لو، تو پھر وہ سوچے اس کا ایمان کس طرح چاہیے، اس کا ایمان ہمیں تو سارا دن مسجد میں بٹھاؤ، ساری رات بھی بٹھاؤ، ہمیں تو کچھ مشکل، ہمیں جو ہے پورا مہینہ بٹھاؤ، کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ نے جو ہے باقی معاملات جو ہے میں نے پہلے عرض کر دی، اللہ نے فرمایا تو میرے لیے ہے، یہ سارا جہاں تیرے لیے، تو میرے لیے۔ اگر مول صاحب تمہیں تو تنخواہ مل جاتی مسجد سے، تو سارا تھوڑا مسجد سے تنخواہ مل جائے، ایسی روٹی کی تنخواہ نہیں، جتنی کی تنخواہ ملتی ہو اتنی کی تنخواہ مولوی صاحب برداشت کرنا، مجموعی طور پر آپ پورے پاکستان کے اندر باہر کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں علماء کے ساتھ، ادھر کا ہمیں پتہ ہے، جتنی تنخواہ ہوتی ہے اس کو تصدیق بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ امام کے کپڑے دیکھیں آپ لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں، امام کا کھانا دیکھیں اچھا ہوتا ہے، امام کی صورت دیکھیں تو لوگوں سے اچھی ہوتی ہے، اس کے رنگ روپ جو ہے وہ سنہرے ہوتے ہیں، اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے، اس کو پرسکون ہم محسوس کرتے ہیں کہ حضرت صاحب بڑے پرسکون ہیں، اس کی وجہ تو کوئی ہے نا، وجہ بس اس کی یہی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب جس کے پاس لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں اس کو سکون نہیں ہے، اس کو سکون نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کی ذکر سے عبادت سے غافل ہے، تو اللہ کی ذکر و عبادت سے غافل ہوا پھر وہ کہے کہ وہ ڈھونڈے لاکھوں میں اور کروڑوں میں اور اربوں میں، پیسے کے اندر، بڑے گھر کے اندر، بڑے باغات کے اندر، زمینوں کے اندر وہ تلاش کرنے کے نکلے سکون، تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہ، اس سے بڑا تو احمق نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ میرے ذکر میں تیرا سکون ہے، میرے ذکر میں تیرے بے سکون بے قرار دل کو اطمینان ہے، اور تو باغات کو دکانوں میں اور ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے، جی یہی وجہ ہے کہ آج ہم کبھی سکون نہیں ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، رات بھر نیند نہیں آتی، رات بھر سکون نہیں ہوتا، دن بھی ایسے گزر جاتا ہے، رات بھی ایسے گزر جاتی ہے، بھائی ایسے ہی تو گزرنی ہے۔ جب اگر تو سکون چاہتا ہے، کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ نماز پڑھا کر، اس کو پتہ میری دوائی کیسے دکھ رہی ہے، میں گولیاں بھی بیچنی ہیں تو گولیاں کی میں گولیاں جناب، پیراڈول تو پونسٹا پتہ نہیں کہڑی کہڑی گولیاں، وہ گولیاں وہ کس طرح لگے میڈیکل اسٹور تو جناب فیکٹری کس طرح چل رہی ہے۔ اگر اسلام ہو تو اسلام کہے گا بس تمہیں اطمینان ہے تو اللہ کے ذکر۔ حضور کے دور میں ایک حکیم نے نسخے جانتا تھا دل کے، اس نے آگے مدینہ شریف میں دکان ڈالی اور دواخانہ بنا لیا۔ اب تو دواخانے کتنے ہاسپٹل ہیں، یہ ساری باتیں دین سے دوری، یہ ایسے رسم میں بات نہیں کر رہا، میں حقیقت جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اب اس کے اوپر اور تو اب کتنے یہاں جڑا والا کے اندر ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، اب دیکھتے ہی کتنے سینکڑوں ڈاکٹر، سینکڑوں میڈیکل اسٹور ہیں، ہاسپٹل سینکڑوں ہیں۔ بتائیں بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوئے ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں، شفا ہے، شفا الشفا ہاسپٹل تو ہے، یہ شفا نام رکھنے سے شفا تھوڑا ہے جی، نام رکھنے سے شفا نہیں ہوگی۔ یہ شفا والا ڈاکٹر ہے، فلاں ہے، ول شافی لکھنے سے تھوڑا
ہے بندے کو شفا ہو جائے. کتنے ڈاکٹر پڑھتے گئے آپ کو نہیں مریض جنم والا میں کام ہوئے. مریض دوائی نہیں کھاتے ہیں, میڈیکل اسٹوروں پر رش لگا, اتنا رش ہوتا ہے دوائی ملتی نہیں. وہاں جو کہنا پڑتا ہے تھوڑا رش کس وقت ہوتا ہے اس وقت جا کر ہم میڈیسن جو ہے لیں گے, دوائی لیں گے, ایسے ہوتا ہے. وہاں پر دھکے ہوتے ہیں, ایک اسٹور ہو تو پھر تو چلو دھکے ہیں, سینکڑوں میڈیکل اسٹور ہے اور وہاں دھکے ہوتے ہیں, لائنیں لگی ہوتی ہیں, عورتیں بچے بوڑھے جوان وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. اگر مجھے پہلے دے دیں, مجھے میری طبیعت زیادہ خراب ہے, پہلے مجھے دے دیں, پہلے مجھے دے دیں, وہ کھائے پھر آرام ہو گیا. آرام تو پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوائیں کھانے سے, ڈاکٹر کے پاس جانے سے شفا نہیں ہوگی. شفا اس وقت ہوگی, سکون اس وقت ہوگا جب انسان اللہ کے گھر میں آ کر جو ہے وہ یوں کہے گا اللہ اللہ ہوں, جب کہے گا, جب وہ کہے گا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے اور جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے, جب وہ طریقے کو اختیار کرے گا اللہ اس کو شفا بھی عطا فرمائے گا, سکون بھی عطا فرمائے گا. اطمینان کہاں, اللہ کے ذکر, اللہ بھی ذکر کا اپنی طرف سے تو بات ہی نہیں نا. ہاں جی, بڑے ہم ڈاکٹر ہیں, علماء بڑا سب سے بڑا سرجن عالم دین, بڑا حکیم عالم دین, ہم نے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا, بولو تسی گل نہیں, تسی گل کرو گے تمہیں کی پتا, ہمیں پتا ترقی کی ہونی روزے پٹھے ہو انہوں نے پتا تھا تمہیں کتوں پتا لگ گیا جی, سارا علم اللہ نے انہوں نے دیتا, یہ حضور نے وارث دے تسی گل نہیں کرنی. ساڈے بابا جی نے کہا تم جڑی بیماری ہوئے تسی مسواک کرو, اللہ ساری بیماری دور کر سکے. مسواک ایک ایسی دوائی, ایک ایسی میڈیسن ہے جی, تیری آنکھوں کی نظر کم ہے مسواک کرو, دانتوں کی بیماری ہے مسواک کرو, ہم ٹوتھ برش کرتے ہیں کتنی قسم کی جی, وہ ہم نے پیسٹیں لا کے رکھی ہوئی ہیں, پھر تیرے دانت کیوں خراب ہوتے ہیں, برش میں بڑی اچھی کوالٹی کے رکھی ہوئی, وہ تو دین سے ہٹ گیا, تو دین سے پرا چلا گیا, تو نے دین کو چھوڑ دیا. ہاں جی, جب دین کو تو نہیں چھوڑے گا تو پھر تو بات پڑے گی, تو نے دین چھوڑ دیا. پیسٹ سے دانت چیک جو, برش سے دانت چیک جو, فرماتے ہیں نظر کمزور ہے, بڑی تم نے دوائیاں کھائی ہیں, بڑے ڈراپ ڈالے آپ کے اندر, آنکھ جو ہے خراب بنائی تیری. کسی بوڑھے عالم کے پاس چلے جائے نا, اس کے پاس اینک نہیں ہوتا, بوڑھے عالم کے پاس اینک یا 10 سال کے بچوں کو اینک لگی, اس سے بھی چھوٹوں کو لگی ہوئی. ان کا قصور یہ ہے ان کے والدین اللہ کے ذکر سے دور ہے, ان کی بینائی کمزور ہے, بچوں کی بینائی کمزور ہے. تو 80 سال کا عالم دیکھ لیں, وہ اللہ کا قرآن یوں رکھ کر پڑھ رہا ہے جی, اور دین کی طرف آنا پڑے گا, ایک نہ ایک دن تو آنا پڑے گا, نہیں آئیں گے تو پھر جو دین سے دور جا رہا ہے آہستہ آہستہ اپنے اوپر ظلم کر کے دنیا سے بھی جا رہے ہیں, چلا جائے گا, پھر اس کے نقصان آگے بھی ہیں, دنیا کے اندر بھی نقصان ہے, دین سے دوری کا آخرت کے اندر بھی نقصان ہے. تو اللہ نے فرمایا آپ ذکر اللہ تطمئن القلوب, فرمایا میرے ذکر کے اندر اطمینان ہے. ہزاروں سینکڑوں میڈیکل اسٹور ڈاکٹر ہونے کے باوجود جو ہے لوگ بیمار ہیں, لوگوں کو میدے کی بیماری ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا, ایک روٹی کھاتی ہے ابھی بھی میدا ٹھیک نہیں ہوا, تو مسواک کر تیری میدے کی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے جی, جلد کی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی. یوں کہہ لیں گے کہ ہر جو ہے بیماری کی جو دوائی ہے وہ مسواک ہے, ہر مرض کی شفا اس کے اندر ہے. اب بڑے بڑے مرض ہیں جن کے لیے مرد پریشان ہے, تو ہر بیماری کے شفا بس ایک مسواک پر. میرے آقا وہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ زیتون کی مسواک کریں, زیتون کی. میرے آقا وہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرمایا, زیتون کو حضور نے پسند فرمایا, کھانے کے لیے پسند فرمایا, خوشبو کو حضور نے پسند فرمایا. خوشبو اور زیتون جو ہے یہ میرے آقا و مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو پسند کیا ہے, اور مسواک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسواک کے تو اتنے فائدے ہیں, ایک موقع
جنگ جاری تھی لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ سارے بیٹھ کے کہا کہ کہاں کمی ہے کہ اتنے دن ہو گئے جنگ لڑتے ہوئے ابھی فتح نہیں ہو رہی؟ کہا ایک ہمارے اندر کمی ہے، ایک سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ وہ کون سی سنت ہے؟ کہا مسواک ہو بھی صحابی اور ہر سنت میں عمل بھی ہو، تو ایک سنت رہ جائے تو دشمن غالب آ رہا ہے وہاں۔ اچھا واقعی جنگ کی مصروفیت کے اندر، لڑائی کے اندر، جنگ کی حالت میں مسواک ہم سے رہ گئی کہ آج اس سنت کو ہم پورا کرتے ہیں۔ ایک درخت کی طرف صحابہ گئے، اس کی ٹہنیوں کو اس کو جو توڑا، مسواک بنائی اور سارے کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج بیٹھ کر اپنے آقا کی سنت ادا کریں۔ جنگ بعد میں کریں، پہلے مسواک کریں۔ تو سارے لائن میں بیٹھ کے جو ہے اپنے دانتوں میں مسواک لگانے لگے۔ ادھر کافروں کی صفوں میں کافر موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ دانت تیز کر رہے ہیں، حضور کے غلام مسواک کر رہے ہیں، ان کا اب ہماری خیر نہیں، آج ہی ہمیں کچے بھی چبا جائیں، آج ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ اور سبا سلام نے، کفار کے سبا سلام نے کہا ہمیں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا نہ بھائی، ان کا مقابلہ نہیں ہم کر سکتے، یہ دانت تیز کر رہے ہیں، اگر تلواریں ان کی مانند بڑھ گئی، تلواریں ان کی ٹوٹ گئی، یہ تو ہمیں دانتوں سے کھائے، یہ تو ہمیں وہ کہ پھر ان کا ہم تو جا وہ کافر باپ ہے۔ اللہ نے فتح دی۔ یوں میرے آقا کی ایک سنت ادا کی، ایک سنت کی برکت سے اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو دشمن پر فتح دی۔ فتح بھی ایسی کہ بھی وہ مسواک کر رہی ہیں، وہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ جہاں ساری سنتے رہے، یہاں 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ساری میرے آقا کی سنت چھوڑ دے تو پھر کہے کہ امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، یہ پریشانی ہے، پریشانیاں تو ہوں۔ یہ تو ایک سنت ہے میرے آقا کی، کتنی سنتیں جو ہم نے چھوڑی، سنتوں سے جو ہے وہ ہم علیحدہ ہو گئے تو پھر جو ہے بربادی، پریشانی جو ہے ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اطمینان اور سکون میری عبادت کے اندر، میرے ذکر کے اندر ہے۔ اور ایک ہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں بس، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ تشریف لے کے گئے، ساتھ آپ کے ایک صحابی ہے، بڑی مشہور روایت ہے، میرے حضور کا فرمان ہے، آپ کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ حضور باہر کے تو موسم خزاں کا تھا، اب جیسا موسم ہے، پتے جھڑتے ہیں نا، درختوں کے پتے گر رہے ہیں، میرے آقا نے ایک ٹہنی کو پکڑا، اس کو ہلایا، اس کے پتے تو پہلے گر رہے تھے تو اور پتے گرنے لگے۔ جب پتے گرنے لگے تو میرے حضور نے فرمایا کہ ابو ذر دیکھا میں نے کیا کیا؟ ہاں آقا میں نے دیکھا آپ نے ٹہنی کو پکڑا، اس کے ہلایا، پتے گرنے لگے۔ حضور نے فرمایا یہ مثال ہے، یہ تو ایک مثال ہے، فرمایا اس مومن کی، اس مومن اور مومن کی مثال ہے۔ فرمایا جو 5 وقت نماز ادا کرے گا، اللہ اس کے جسم کو گناہوں سے یوں پاک کر دے گا، اس کے جسم سے یوں گناہوں کو گرا دے گا، فرمایا جیسے یہ ٹہنی سے پتے گر گئے۔ بڑی گناہ گار ہے، جی نماز پڑھو، ساڈے نے بھی دعا کریں تو نماز پڑھو، پاپا جی نماز تو ٹائم نہیں لگتا، بس دعا کرو بھائی، ایسے بات نہیں، دعا تو فائدہ دیتی ہے، لیکن اگر تیرے پاس جان بوجھ کر تو نماز چھوڑ رہا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے۔ آؤ اس کے ذکر میں قرآن کریم کی ایک آیت عرض کروں۔ اللہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا کہ اب نماز کا وقت ہوتا تو نکل جاتے ہیں نماز۔ میں نے ادھر دیکھا جہاں والا کی ایک بڑی محفل، اس کے اندر جب ایک عالم کا خطاب ہونے لگا، لوگ نکل کر باہر آ گئے، جب وہ ڈھولکیاں چھڑکیں لے کر جو ہے، ہاں جی جو نعت خور ہیں، نعت خان تو ایسے ہوتے نہیں، ہاں جی جب وہ ماؤں بہنوں کے کپڑے پہن کر دوپٹے لے کر جب وہ اسٹیج پر آئے تو لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، ہاں جی وہ اپنی آنکھوں کو تسکین دے رہے ہیں۔ جب ایک عالم نے آ کر ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا پر بحث کرنی ہے، جب بات کرنی ہے، لوگ اس کی بات کو سنیں۔ بڑا عالم، بڑا نام اس کا خطابت کے اندر،
اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے کہا یہ کتنا ظلم ہے. لوگ چلے گئے، سارے اٹھ کے چلے، چند لوگ بس آگے رسمن بیٹھے ہیں. جب اس کا خطاب ختم ہوا تو کہا کہ اب مولانا صاحب نے کہا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لوگ دوبارہ پڑھنا اس اندر جو آنا شروع ہوا. اب وہ نعت خوروں نے کیا تمہیں بتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، تو عالم نے بتا یہ بات سنی. اب ادھر اذان ہونی ہے تو مسجد بھر جاتا، ابھی تک تو مسجد خالی ہے. یہ جب دین ہم نے سننا ہی نہیں نا تو پھر بربادی ہونی ہے. بہرحال اللہ نے یہ بات سن لے، آگے دوستوں کو بھی بتا دینا. ومن اعرض عن ذکری قرآن ہے، اپنی طرف سے بات نہ کسی کا قول ہے. فرمایا ومن اعرض عن ذکری، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم نے اللہ کے ذکر سے روگردانی کی، اللہ کے ذکر کو چھوڑا، فإن له معیشة ضنکا. فرمایا کہ جب تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، روگردانی کی، اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے، فرمایا پھر تمہارا حشر جو ہے فرمایا وہ دردگاہ ہوگا. یہ جو ہے جہنم کے اندر ایک مقام ہے. علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے، مفسرین اکرام نے بہت سارے اقوال جو ہے اس کے اوپر جو ہے بیان فرمائے ہیں. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ سے روگردانی کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر جب وہ قبر کے اندر جائے گا، فرمایا اس کی دونوں پسلیاں جو ہے قبر کے اندر یوں آپس کے اندر مل جائیں گی. ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر جو ہے وہ دس جائے گی. اس وجہ سے کہ اللہ کے ذکر کی جب باری ہوتی تھی، جب اللہ کا ذکر کرنے کا ٹائم ہوتا تھا، وقت ہوتا تھا، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے، جو اللہ کی عبادت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے. تو منار دار ذکری جو قرآن کے اندر پڑھ لینا جا کر، اپنی خود پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، پھر اس کی تفسیر بھی جو ہے قول ایمان فی ترجمہ قرآن سے اس کی تفسیر بھی پڑھنا. اس کی تفسیر جو ہے وہ کیا جو ہے مولا علی قاری نے کیا فرمایا ہے اور اعلیٰ حضرت نے جو ہے اس کی تفسیر کے اندر کیا فرمایا ہے. اسی طرح جو تفسیر نعیمی کے اندر پڑھنا، انہوں نے اس کی تشریح جو ہے کیسے کی ہے، انہوں نے کیا اس کا بیان فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. احباب جو دعا جو ہے فائدہ دیتی ہے، لیکن جو عبادت جو ہے وہ بھی فائدہ دیتی ہے. عبادت بھی فائدہ دیتی ہے. بس اکیلی دعا نہیں، ہم نے کیا، ہم جو ہے آج اس بات کا عہد کریں گے، ہم خود بھی 5 وقت نماز ادا کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لیں گے. عہد کریں گے نہیں کریں گے، پڑھیں گے تو 15-16 سال سے تو جس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کے مجھے کوئی کمی نہیں ہے، سن تو کوئی گھاٹا نہیں، کیونکہ آپ کو اس کی بہت کمی ہے، آپ کو نقصان، آپ کو اللہ نے فرما دیا الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. فرمایا آسمان تیرے لیے، زمین تیرے لیے، آسمان کا پانی تیرے لیے، جو زمین سے پھل نکلتے ہیں، فروٹ نکلتے ہیں، وہ تیرے لیے ہے. فرمایا سورج کی روشنی بھی تیرے لیے، چاند سورج ستارے ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے. فرمایا سارا جہاں تیرے لیے، تو ہے اپنے خدا کے واسطے، سارا کچھ تیرے لیے تو ہے اپنے خدا کے واسطے. فرمایا اللہ نے سارا کچھ تیرے لیے بنایا ہے. فرمایا ایک اس طرف آ کر تو دیکھ، جو اس طرف آئے وہ دادا علی حجویری دیکھ لے، ایک فیکٹری نہیں بنائی، ایک کارخانہ نہیں بنایا، ایک دکان نہیں بنائی. آج دیکھ لے کتنے بھوکے جو ہے، ہزاروں بھوکے جو ہے روز جو ہے وہاں سے کھانا کھا رہے. دادا صاحب نے کون سی کسی اسٹیل مل کے اندر کام کیا، کسی کارخانے کے اندر کام کیا، بس آپ نے وہاں بیٹھ کر جو ہے اپنی مسجد کے اندر اللہ کا ذکر، جو اللہ کا ذکر کرے اس کے در سے کتنے بھوکوں کو کھانا مل رہا ہے، کتنے بھوکوں کو، کام کرنے والوں کو بھی مل رہا ہے، کام کرنے والے وہاں سے کھا رہے ہیں، ان کو مل رہا ہے، رات بھی مل رہا ہے، دن بھی مل رہا ہے. اگر وہ اللہ کا ذکر کرے، جو وہ چلے جائیں، سکیاں ہوگی دادا صاحب کو دنیا سے مثال فرمائے ہوئے، دنیا سے گئی ہوئی، آج تک لوگوں کو روٹی مل رہی ہے وہاں سے. اگر آپ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئیں گے، دکان بند کر لیں گے نماز کے وقت میں تو روٹی نہیں ملے گی، بکری کم ہو جائے گی، سیل کم ہو جائے گی، پروڈکشن آپ کی کم ہو جائے گی. یہ آپ کا خیال. اللہ نے فرمایا فاخرج به من الثمرات، فرمایا جو کچھ میں زمین سے نکالتا ہوں رزق لکم، تیرے کھانے کے لیے نکالتا ہوں. اور تو رنگ رنگ کے کھانے کھائے، ہاں جی، سارا کچھ کھانے کے بعد ہاں جی کتنی قسم کی کرائیاں کھاتا ہے، چکن کھا رہا ہے، مٹن کھا رہا ہے، بیف کھا رہا ہے، فش بھی کھا رہا ہے، ہاں جی اس کے ساتھ جو ہے فروٹ بھی کھا رہا ہے، ہاں جی گرم نان بھی
जोर भी छोड़ दी खाने के चक्कर में, मगरब का टाइम हुआ तो उस वक्त तूने मगरब की नमाज भी छोड़ दी खाने के चक्कर में, अजी असर की नमाज भी आपने प्रोडक्शन के चक्कर में छोड़ दिया। अब तो दुकान बंद करने का टाइम है, अजी अब तो गाह काटने का टाइम है, अब तो रिकवरी का टाइम है, आप नमाज पढ़ने के लिए चला जाओ। मेरे अल्लाह ने जो है फरमाया कि सारी नमाजों की हिफाजत करो, असर की नमाज की खास हिफाजत। जब नमाज नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, नमाज ना पढ़ने से बर्बाद हो जाओगे। जब नमाज तुमने पढ़ ली, अल्लाह का जिक्र कर लिया, हाँ जी, अब जो वक्त की मैं इसके बहुत आगे जो बात करूं और अपने और आपके ज़मीरों को जो जोड़ूं, हमें यही परेशानी लगी, रोटी की परेशानी लगी। हाँ जी, फरमाया कि अल्लाह जो तुम्हें रिस्क देता है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तो बनाया सारा कुछ। अल्लाह ने जब कह दी वसखर लकुम लैल वन्नहार वश्शम्स वल कमर वन्नुजूम मुसख्खरात बिअमरी, बाबा सब कुछ जो है मैंने तेरे लिए जो बनाया है, तेरे हुक्म के ताबे है, जानवर भी तेरी वफा के वास्ते है, खेतियां भी तेरी कज़ा के वास्ते है, चांद सूरज सितारे बाबा ये तेरी जो है ज़िया के वास्ते है। जब अल्लाह ने कहा जानवर भी तेरे लिए, अल्लाह जब सब कुछ तेरे लिए बनाया है, जानवर भी इंसान खा रहा है, परिंदे भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, तो फिर अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रहा है? क्योंकि माईशतन तनका वाली बात आपने पढ़नी कर जाती। मन आर दान जिक्री फैन लहू माईशतन तनका पढ़ लेना, जा घर में जाकर कुरान पढ़ना, फिर अपनी बीवी को भी पढ़ाना, अपनी बेटी को भी पढ़ाना, अपने बच्चों को भी पढ़ाना, फिर अपने यारों को भी पढ़ाना कि भाई ये देखो हज़रत साहब ने आयत बताई थी कुरान के अंदर, मन आर दान जिक्री फैन लहू माईशतन तनका, जो अल्लाह के जिक्र से रूह गर्दानी करेगा उसको माईशतन तनका उसका अजर होगा। ये हल्की बात कर रहा हूँ कि जब वो कब्र में जाएगा यूं बसियां आपस में एक दूसरे की जो घुस जाएगी, ये हल्की बात है, ये छोटा मैंने आपको बताई है। जब आप तफसीरें पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा अल्लाह कितनी सजा देगा जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता। अल्लाह का जिक्र ना करने वाले को सजा, बस अल्लाह ने तुम्हें इसलिए भेजा कि जाओ खाओ पियो वापस आ जाओ, अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा, अल्लाह ने तुम्हें भेजा अपनी इबादत के लिए। कुरान में बड़ी आयतें मुझे आती हैं, अल्लाह दी खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता मैं तुम्हें जिंदगी और मौत इसलिए देता हूँ, अहसनु अमला, मैं देखूं तुम में से बेहतरीन अमल किसका है। अब बेहतरीन अमल ये है कि बस मस्जिद के खिलाफ भी बात करनी है, उलमा के खिलाफ भी बात करनी है, मुल्क के जो है मुल्क के रहनुमा है उनके खिलाफ भी बात करनी है, और जो मुल्क के गद्दार है बस उनको वाह करना है। हाँ जी, उलमा के खिलाफ बात करनी है, ये कुछ नहीं कर रहे, ये करेंगे जो कर रहे इन्होंने करना है, इन्होंने क्या करना खास करना है, ये खुद दीन पर नहीं है, जो दीन पर चलेगा। आज देख लो अफगानिस्तान के अंदर जो है तो 50 रुपए लीटर तेल मिल रहा है, वहाँ गैस भी मिल रही है, यानी उनके अंदर खुशहाली है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ खुद तेल इस मुल्क से निकलता है, यहाँ से इतनी मादनियात निकलती है, उसके बावजूद हर बड़ी सरदार बड़ी परेशानी बड़ी महंगाई की, इसकी वजह ही है कि हमने अपने ऊपर से दीन को उतार दिया, हमने फ्रांस को अपने ऊपर चढ़ा लिया, अमेरिका को चढ़ा लिया, यूरोप को चढ़ा लिया। हमने कहा बस अगर तरक्की है, ये बात मैं भूल रहा था एक बात करने की, यानी जेल से निकलती कोई बात है जो मैंने कर दी, वो जेल में नहीं आ रही, तो वो बात याद आ गई है, हो गया लेकिन मैं कर लूँ वो बात। हाँ जी, वो जरूरी बात है, कहते कि सबसे ज्यादा जो तरक्की है ना, जो तरक्की कर रहा है वो इस्लाम, सबसे ज्यादा फल फूल इस्लाम है। कितने ईसाई मुसलमान हो रहे हैं, कितने यहूद और नसारा भी कलमा पढ़ के उनके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुसलमान हो रहे हैं। लेकिन ये हमारे स्कूल और कॉलेज के अंदर जो है तो किताब पढ़ी जा रही है, 11वीं जमात की किताब। आप ये बात क्यों कि कहा कि इस्लाम जो है वो तरक्की को रोकने के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है। तरक्की अब ये बात आगे निकल रही है, गल स्पीकर तक नहीं रही, गल स्पीकर तक गल वध गई ना, गल वध गई। पहले तो जी इस्लाम लागू कर दिया, कुरान लागू कर दिया, अब ये क्या है, वो बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 11वीं क्लास के बच्चों को कि इस्लाम तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इस्लाम बोलिए, इस्लाम तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ये कहाँ पढ़ाई जा रही है बात? पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरिया के अंदर रियासत मदीना का नारा लगाने वालों की जो है वो उनके जो है कहने पर कि
کہ اسلام سب سے بڑی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. جب استاد نے پڑھایا بچوں نے پڑھا وہ کہے گے لا حول ولا قوت اسلام کی طرف نہیں جانا. اسلام تو ہمارے ملک کو جو کمزور کر رہا ہے. اوپر بات ہے کہ اسلام سب سے زیادہ پھل پھول رہا ہے, سب سے بڑھنے والا اسلام ہے. نیچے اگر کہا لیکن اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. وہ ترقی جو تم چاہتے ہو نا, ہاں جی کھڑے ہو کر پیشاب کریں جو تم چاہتے ہو کہ مرد عورتیں ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈال کر ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر وہ سڑکوں پر پھرے, جو تم چاہتے ہو اسلام کہ یہ رکاوٹ ہے. ہماری بیٹیاں آج اسکول کالج میں جائیں, یونیورسٹیوں میں جائیں اور وہاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جو ہے وہ سڑکوں پر پھرے, وہ بازاروں میں پھرے, وہ ڈرنک کارنر پر جائے, وہ برے کام جو ہے وہ کرے. یہ رکاوٹ ہے. تم یہ آزادی چاہتے ہو, تم یہ ترقی چاہتے ہو کہ تمہیں ترقی جو ہے اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک ایک بھی اس ملک کے اندر رہنے والا غلامان رسول موجود ہے. اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا جب تک ایک تم نے تو پہلے مسجدوں کے سپیکر اتروائے کہ کوئی حق کی بات ہی نہ کسی تک پہنچ سکے. اب تم نے کہا یہ بات رکنی رہی, اب یہ تم نے نصاب کے اندر شامل کر دیا, کتابوں کے اندر یہ بات لے آؤ. مسلمانوں اپنی آنکھیں کھولو, اپنے بچوں کو بتاؤ اسلام جو ہے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ یہ یورپ جو ہے یہ تمہاری ترقی کے اندر رکاوٹ بنا ہوا ہے. اسلام تو تمہیں ترقی دینا چاہتا ہے. اسلام کے اندر جب آؤ گے پھر کیا ہوگا, پھر یورپ کے اندر بیٹھنے والے اپنے محلات کے اندر جو ہے جب وہ اسلام کا نام سنیں گے, جب وہ مسلمانوں اور مجاہدین کے گھوڑوں کی آواز کو سنیں گے, وہ وہاں پر بیٹھ کر وہ کانپیں گے. اور اسلام تو یہ ترقی ہے. فرمایا جب صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے جب وہ کفار کے بازاروں سے گزرتے تھے, ان کی عورتیں حاملہ ہوتی تھی تو گھوڑوں کے پاؤں کی آواز سن کر ان کی حمل کر جاتی. اسلام تو گھوڑوں کی پاؤں کی آواز جب سنتی تھی کفار کی عورتیں حاملہ تو حمل گر جاتے تھے. آج کیا ہوا, آج اسلام ہی تمہاری راہ میں جو رکاوٹ بن گیا اور ہم نے آنکھیں بند کر لی. ہم نے داڑھی کو بھی بنایا, ہم نے جو ہے ہم نے کہا نہیں سود جو ہے اسے ترقی, میرے آقا نے فرمایا سود حرام ہے, وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. سود آج سود کا نظام ختم کرے اور انشاءاللہ دیکھیں پاکستان کیسے ترقی کرتا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہاں زکات لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اب یہ ترقی ہے, تم 72-75 سال سے سود لے رہے ہو. بتاؤ کس کون سی شہر ایسی ہے جہاں پر کوئی مانگنے والا سائل موجود ہے, عورتیں موجود ہیں, بچے موجود ہیں. ہاں جی, اور شرم کی بات ہے اب تو ایک مقدس مقام بچا تھا کہ مسجد اور محافل, اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محافل, وہاں لوگوں نے اپنی بچیوں کو دوپٹے پہنا کر پیچھے وہ ایک گردی جی پا کے وہ پمپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں قدرت کی کہتے مشین سپرے والی مشین, وہ بچیاں ان کو پمپ کر رہی ہیں. اور اللہ اس کے رسول کا جو ذکر سننے والوں کے اوپر وہ سپرے کر بچی. جب ہم نے ان بچیوں کو دیکھا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے. وہ لوگوں نے جلدی اپنی جیبوں سے پیسے نکالے. اس بچی کو کہا کسی نے پوچھا کہ بیٹا آپ چلے جاؤ, اس کو پیسے جلدی دے. کتنی بے حسی ہے. کون سی شاہراہ تم سود لیتے ہو, پھر یہ شاہراہوں پر بچیاں کیوں بھیکتی, بوڑھے کیوں بھیکتے ہیں, پھر مائیں خودکشیاں کیوں کرتی ہیں, باپ اپنے بچوں کو کیوں قتل کر رہا ہے, مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے. اگر ترقی ہوتی سود کے اندر تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ سود حرام ہے. میرے آقا نے فرما دیا تو جب تک اس سود کی نظام سے آپ پیچھے نہیں ہٹو گے اور اپنے گھروں کو ٹھیک کرو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو, انشاءاللہ نظام جو ہے وہ ٹھیک ہوتا رہے گا. وغیرہ آپ نصاب کے اندر آ گیا کہ اسلام جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے رکاوٹ ہے. جب یہ بچے پڑھیں گے, مسجد میں تو آپ آتے نہیں, نہ صبح ہوتی ہے, نہ جمعے کو آتی ہے, نہ عید کو آتی ہے. دین تو ہم پڑھتے نہیں, ہمیں کیا پتا اسلام جو ہے کیسے وہ ترقی یافتہ دین ہے, ہمیں جو عزت دے گا, کتنی ہمیں اس نے بلندی دے. ہم تو پڑھتے نہیں. جب یہ بات ہمارے بچے پڑھیں گے تو وہ داڑھی والے سے پھر وہ مسجد سے دور جائیں گے, مدرسے سے دور بھاگیں گے. قرآن سے تو ہم پہلے ہی دور ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. اس وقت پڑھنا جب کوئی مرنے لگے روح نہ نکلے, پھر کہتے ہیں میں نے پہلے کہا سب سے بڑا عالم دین جو ہے وہ سچن ہے, سب سے بڑا پروفیسر عالم دین ہے, سب سے بڑا ڈاکٹر جو عالم دین ہے. جب بڑے بڑے سرجن, بڑے بڑے ہاسپٹل جو ہیں, بڑے بڑے الشفا کے نام پر بننے والے ہاسپٹل جب جواب
आ पाते यहाँ पर, तो फिर ये दिन देखने को न मिलते तो हमारे आका व मौला की गुस्ताखी करता, फिर को कुरान को जलाता, हाँ जी, फिर को सहाबा की गुस्ताखियाँ करता, सहाबा को गाली देता, तो ये दिन देखने को ना मिलते मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर हमला होता, फिर ये देखने को ना मिलता नबूवत रिसालत के जो सिपाही है उनके ऊपर गोलियां बरसी, ये दिन देखने को कभी ना मिलते। आज हमारी मस्जिद कभी ना टूटती, हम इस्लाम के साथ होते, हमने भी इस्लाम का मजाक उड़ाया, हमने भी इस्लाम को पसे पुष्ट डाल दिया। कलो जी अली मस्जिद जो स्पीकर वो सब जल्दी जल्दी साथ पढ़ा करो, ये आवाज सब तकलीफ देती है, नात की आवाज भी तकलीफ देती है, कुरान की तिलावत की आवाज भी सानू तकलीफ देती है। ये मैं क्लियर स्पीकर की गल कर रहा हूं, आज चलाओ मैं कुरान पढ़दा 5 मिनट बाद उठ डाला आज कई एक भी नहीं कई डाले अगर नहीं 5 मिनट बाद क्या करें वो पहले चर्च नाले साढ़े दिन चर्च से गिर जाए तो फिर स्पीकर चलाओ, सारा दिन भी चलाओ, सारी रात भी चलाओ, ना उससे मुसलमान को तकलीफ होती है, ना किसी क्रिश्चियन को तकलीफ होती है। अगर मुसलमान अगर इतने करीब की चर्च है इसमें कोई तकलीफ नहीं, रात में स्पीकर चले तो मस्जिद स्पीकर जो कुरान की आवाज नहीं आवे तो मुसलमान को तकलीफ होती है। अंदाजा लगाओ हम ईमान के कौन से मुकाम पर खड़े हैं। अल्लाह तो फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, मेरे जिक्र से तुम्हारे दिल को सुकून आएगा। आज मुसलमान कुरान की आवाज आए तेरे दिल को बेसुकूनी लाहिक हो जाती है, वो तो फूल कर रहे स्पीकर बंद करा दो, अभी हमें तकलीफ हो लगी है, हमें बड़ी परेशानी हो लगी है। अब आप अगर कुरान की आवाज से तुम्हें तकलीफ होती है खुद अंदाजा लगाओ कि हम है कौन। हम मुसलमान को तो अल्लाह ने कहा ना, फरमाया कि जो मुसलमान उसके दिल को सुकून होगा। अगर मुसलमान के दिल को सुकून जिक्र से नहीं है, अल्लाह के जिक्र से सुकून नहीं है, तो फिर उसको तकलीफ है, तो उसको सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ ईमान के कौन से दर्जे पर कौन से मुकाम पर जो है मैं खड़ा हूँ। तो हमें सोचना है कि हम ईमान के कौन से दर्जे पर हैं, हम बस बात ही करने वाले हैं या हमारा कोई दर्जा भी है। कि जब मैंने आपको बात बताई, जब थके थकाए एक जगह वजू करने लगे, मैंने कहा सुकून आ गया, मैंने कहा सुकून आ गया। साथ वाले ने कहा भाई तुमने आगे बात नहीं सुनी कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन के लिए मस्जिद ऐसे है जैसे फरमाया मछली के लिए पानी है, मछली को पानी में छोड़ दो तो मछली को सुकून हो जाता है। मोमिन मस्जिद में आ जाए मोमिन को सुकून हो जाता है। आज मोमिन अपने आप को हम कहलवाने वाले, हम जो सुकून के लिए मेडिसिन खा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, तरह तरह की हीले बहाने कर रहे हैं, सुकून नहीं हो रहा। आप मगरिब की नमाज भी पढ़े, आप इशा की नमाज भी पढ़े, आप फजर की नमाज भी पढ़े, फिर बताना 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद जो है अपने माल की ज़कात देने के बाद अगर कोई 1 साल के अमल करे फिर बताए उसको जो है बेसुकूनी नहीं। कोई बताए तो सही ये नुस्खा इस्तेमाल करके, तब हम ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बेसुकूनियाँ होंगी। अल्लाह की जो है मुझे आपको हर मुसलमान को दीन इस्लाम की